کہ ہندو، میں فخر کرتا ہوں میں ہندو ہوں، میں فخر کرتا ہوں میں پاکستانی ہندو ہوں، میں فخر کرتا ہوں کہ بلوچ ہندو ہوں۔ جب معاملہ آئے گا پاکستان کا تو نہ کوئی نون لیگ ہوگی، نہ کوئی پی ٹی آئی ہوگی، نہ کوئی جے یو آئی ہوگی، نہ ہی کوئی پارٹی ہوگی، سب پاکستانی ہوں گے اور انڈیا کو ببائیں گے دینگ، یہ بولیں گے کہ ہم پاکستانی، ہم سے آپ لڑ کر دیکھو۔ اور دنیش کمار غیرت مند بیٹے کی طرح جو اس کی ماں کی طرف دیکھا گیا اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ ہم اپنی دھرتی کی خاطر جان دینا بھی جانتے، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ مجھے چھوڑے، آج آپ سے پاکستان کے جھنڈے کا سفید حساب مخاطب ہے۔ سر آج مجھے بات کرنے دے تاکہ یہاں سے ایک واضح آواز جا سکے کہ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ میرے خاندان نے تو ثابت کیا ہے، برے صغیر میں جو سب سے پہلا قدم اہل بیت نے رکھا میرے خاندان کے پاس رکھا۔ ہمیں فخر ہے، ہم اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم اپنی دھرتی کی خاطر جان دینا بھی جانتے، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ کہ جنرل عاصم منیر نے ایسی کون سی بات کی کہ انڈیا کے میڈیا کو آگ لگ گئی؟ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، انڈیا کی میڈیا نے بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ یہ ان کی سوچ، آپ سوچ دیکھیں کہ کسی قسم کا ثبوت نہیں مگر اس میں پاکستان کو ملوث کیا۔ اور اس کے بعد مودی صاحب نے دوسرے دن ہی اعلان جنگ کر دیا، ایک قسم کا اعلان جنگ کر دیا۔ وہ جنگ اس طرح سے سفارتی جنگ شروع کر دی، سنتاس معاہدہ معطل کر دیا۔ جناب یہ کہاں کا قانون ہے کہ نہ کوئی ثبوت نہ ہی کوئی پروف؟ اور آپ دیکھیں، آپ کسی بھی عقل مند دانش مند سے پوچھیں کہ اس ٹائم پاکستان اپنی اندرونی طور پر کے پی کے میں لڑ رہا ہے، بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہا ہے، تو پاکستان اس طرح سے کس طرح سے کوئی واقعہ کر سکتا ہے؟ جناب اعلیٰ، اب ہماری معیشت سنبھل رہی ہے۔ معیشت آپ دیکھیں کہ مہنگائی جو تاریخی لیول پر تھی آج سے 1-1.5 سال پہلے، آج جا کر وہ 5% پر مہنگائی آ گئی ہے۔ تو اس موقع پر کون کوئی سوچے گا کہ اس طرح کے واقعات ہوں؟ سر میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں رونما ہونے والے دہشت گردی کے واقعات سے بھی آپ بخوبی واقف ہیں۔ سر دنیا بھی واقف ہے، کتنے دہشت گردانہ حملے ہوئے، کتنے ہمارے معصوم لوگ مارے گئے، کتنے آپ میرے صوبے بلوچستان میں گزشتہ دنوں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، وہاں پر بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ مگر آپ فرق دیکھیں پہلگام واقعے کی تو ہمارے وزیر اعظم، ہماری تمام جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے مذمت کی، مگر ہمارے ہاں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی کبھی بھی انڈیا نے مذمت نہیں کی۔ جناب اعلیٰ یہ پروف ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم نے تو اس طرح سے ان واقعات کو لے کر کبھی اعلان جنگ نہیں کیا، کوئی معاہدے معطل نہیں کیے۔ سر اگر وہ اس طرح کی کاروائیاں کر کے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستانی قوم وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے یہاں دیکھتا تھا کہ بھائی ہم تقسیم ہے، پاکستانی قوم تقسیم ہے، پارٹی کے حوالے سے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم فرقہ پرستی میں تقسیم ہے، مگر اس کی یہ بھول ہے۔ جب معاملہ آئے گا پاکستان کا، جب معاملہ آئے گا پاکستان کا تو نہ کوئی نون لیگ ہوگی، نہ کوئی پی ٹی آئی ہوگی، نہ کوئی جے یو آئی ہوگی، نہ ہی کوئی پارٹی ہوگی، سب پاکستانی ہوں گے اور انڈیا کو ببائیں گے دینگ، یہ بولیں گے کہ ہم پاکستانی، ہم سے آپ لڑ کر دیکھو۔ اور میں بتاتا ہوں کہ اس موقع پر پاکستان پر کوئی آنچ آتی ہے تو نہ کوئی بلوچ ہوگا، نہ کوئی پنجابی ہوگا، نہ کوئی سندھی ہوگا، نہ کوئی پشتون ہوگا، سب پاکستانی ہوں گے اور پاکستان پر بری نظر رکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لیں گے۔ جناب اعلیٰ، ابھی میرے دوست بٹ صاحب نے کہا کہ ہندو، میں فخر کرتا ہوں میں ہندو ہوں، میں فخر کرتا ہوں میں پاکستانی ہندو ہوں، میں فخر کرتا ہوں کہ بلوچ ہندو ہوں۔ اور میرے ایک دوست نے یہاں بھی کہا کہ
جی دیکھیں وہ ہندو ہوں گے تو جنگ میں آپ ہندو کیا کریں گے؟ میں بتا رہا ہوں کہ دنیش کمار ہندو ہے، دنیش کمار محب وطن پاکستانی ہے، مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، میرا سرٹیفکیٹ پاکستان کا جھنڈا ہے، اور دنیش کمار کا مذہب سکھاتا ہے، دنیش کمار کا ہندو مت سکھاتا ہے کہ کسی کی بے گناہ کی جان نہیں لیں، کسی کی بے گناہ کی جان نہ لیں، اور دنیش کمار کا مذہب سکھاتا ہے کہ جہاں پر دنیش کمار پیدا ہوا ہے، جہاں پر وہ دھرتی اس کی ماں ہے، اور دنیش کمار غیرت مند بیٹے کی طرح جو اس کی ماں کی طرف دیکھا گیا اس کی آنکھیں نکال لے گا۔ سر آپ یہ مت بھولیں کہ دو ملکوں کی لڑائی میں کسی کے مذہب کو آپ وہ نہ دیں۔ سر ہم نے تو، میرے خاندان نے تو ثابت کیا ہے، برے صغیر میں جو سب سے پہلا قدم اہل بیت نے رکھا میرے خاندان کے پاس رکھا، ہمیں فخر ہے، ہم اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، ہم اپنی دھرتی کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں، جان لینا بھی جانتے ہیں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، آپ لوگ پی ٹی آئی والے وہ عاصم منیر پر وہ ناراض نہ ہوں، میں ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں، میں ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا، سر ایک تاریخی حقیقت، میں کوئی وہ جنرل صاحب کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ٹو نیشن تھیوری کا جو انہوں نے تقریر کی تو اس کو انڈین میڈیا نے اور دنیا میں کہا کہ جی انہوں نے مذہب کے حوالے سے کوئی کی کہ ہندو مت کے خلاف انہوں نے بات کی۔ سر میں تاریخی درستگی کر رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے ٹو نیشن تھیوری کی بات جنرل عاصم منیر نے صرف نہیں کی، یہ ٹو نیشن تھیوری سر سید احمد خان نے، آج سے اگر میرے دوستوں کو پتہ نہیں ہے تاریخ، میں بتا دیتا ہوں، میرٹھ میں، انڈیا کے شہر میرٹھ میں 1888 میں جس کو 137 سال گزر گئے، وہاں پر کی تھی کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں، کوئی جنرل عاصم منیر صاحب نے نئی بات نہیں کی، یہی بات علامہ اقبال صاحب نے کی، علامہ اقبال صاحب نے آج سے 100 سال پہلے کی، یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی۔ تو میں حیران ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے ایسی کون سی بات کی کہ انڈیا کے میڈیا کو آگ لگ گئی۔ سر یہ تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں، آپ آئے، کوئی بھی آئے، میں مانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جو آر ایس ایس سوچ، جو مودی سوچ کو ہندو مذہب سے نہیں ملا سکتے، بٹ صاحب آر ایس ایس سوچ اور جو مودی سوچ ہے، اس نے تو آپ کو ایک اور تاریخی حقیقت بتا دوں، سر ایک تاریخی حقیقت بتا دوں، آپ کو پتا ہے گاندھی صاحب کون تھے؟ گاندھی صاحب کو انڈیا کے لوگ باپو کہتے ہیں، باپ کی حیثیت دیتے ہیں، اس کو مارنے والا کون تھا؟ نتھو رام گوڈسے۔ کیوں مارا اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہمیں اثاثے ملے اس میں پاکستان کا حق دیا جائے، اور اسی سوچ نے، جو آر ایس ایس سوچ کے نتھو رام گوڈسے نے اس کو قتل کر دیا۔ دنیش کمار صاحب کے مذہبی حوالے سے جو الفاظ کسی انوریبل ممبر نے کیا اس کو کارروائی سے نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہا آپ کی دل آزاری نہیں، دل آزاری میری نہیں ہوئی، میں دل آزاری نہیں ہوئی سر میری۔ دنیش صاحب ٹائم ہو گیا، اور سر مجھے چھوڑے، آج آپ سے پاکستان کے جھنڈے کا سفید حساب مخاطب ہے، سر آج مجھے بات کرنے دے تاکہ یہاں سے ایک واضح آواز جا سکے کہ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، یہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے۔